السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ نوافل کا باب یا نوافل کا بیان شروع ہوا ہے، اور نوافل میں اس سے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں۔ آج میرے سامنے نوافل کے باب میں تہجد کا بیان ہے۔ تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کا وقت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی۔ آج فضیلت کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اللہ اکبر۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو فرض ہیں، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں جو سب سے افضل نماز ہو سکتی ہے وہ رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 1163 یعنی 1163 نمبر کی حدیث کے طور پر ذکر کیا اپنی کتاب میں، کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم کے تئیں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نماز، فرض نمازیں تو ہمارے ہاں ضائع ہو ہی رہی ہیں، جو فرض نمازوں کے پابند ہیں انہیں اس نماز کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس نماز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں درج کیا۔ الا ادلک علی ابواب الخیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، جہاں سے تمہارے پاس خیر آ سکتا ہے، بھلائی آ سکتی ہے، برکت آ سکتی ہے، اچھائیاں داخل ہو سکتی ہیں، میں تمہیں نہ بتا دوں، تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ یہ گناہوں سے ڈھال ہے، ڈھال کا کام کرتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ اسی طرح سے برائیوں کو، گناہوں کو بجھا دیتا ہے، یعنی اس پر پردہ ڈال دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور رات کی نماز، رات کی آدمی کی نماز رات کے وقت، یہ بھی کیا ہے؟ ابواب خیر میں سے ہے، خیر کے دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث گرامی میں فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر له۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہمارا رب رات کے آخری تہائی میں ہر رات اس آسمان پر آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اور آواز لگاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا جس کو میں نواز دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، اپنے آپ کو بخشوانے والا، مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، جس کی بخشش کر دوں، جس کی مغفرت کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے۔ دنیا کا کیا وہ ہے اصول ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اتنا کرم فرما ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم و رحمان ہے کہ وہ خود نازل ہوتا ہے، اتنا شفیق ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کے فضل و کرم، اور اس کے بندوں کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو نواز دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخش دوں۔ یہ اللہ رب العالمین روزانہ جب رات کا 1/3 بج جاتا ہے اس وقت نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس وقت کی پرواہ کرنی چاہیے، اس وقت کو ڈھونڈ لینا چاہیے، اس وقت کو جاگنے کی عادت بنا لینا چاہیے، اس وقت کو اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹانا سیکھ لینا چاہیے۔
حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز، تہجد کی نماز، کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے تو سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے بنائے گئے ہیں، تو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکر گزاری کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھے رات کی، اور ہم اور آپ گناہوں کے پتلا ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اپنے رب کی، لیکن ان کو بخشوانے کے لیے بھی ہم ایسا نہیں کرتے۔ اتنی لمبی نماز نہیں، لیکن چھوٹی نماز بھی ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رات میں جاگنے والے بندوں میں سے بن جائیں، رات کی نماز کا اہتمام کرنے والے بندوں میں سے بن جائیں۔ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق فرما دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور اپنے دوست احباب اعزاء اقربا تک پہنچائیے، تاکہ یہ مشن بھی جاری رہے اور آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔